ہماری شاباش کے علاوہ اور پاکستان سے اس مشن کی کامیابی کی تصدیق کے بعد ان دونوں کو خصوصاً اور اس مشن میں شامل باقی ساتھیوں کو اور لڑکوں کو اور مجھے جو انعام ملا اس کے متعلق صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب کی توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ سب سے تعجب کی بات تو یہ تھی کہ بھارتی حکومت اور ایئر فورس نے اس واقعے کو بالکل دبا دیا تھا۔ ہم سب ایک ہفتے تک سب اخبارات کھنگالتے رہے مگر اس واقعے کے متعلق کسی بھی اخبار میں کوئی معمولی سی خبر بھی شائع نہ ہوئی۔ صرف ٹائمز آف انڈیا نے پہاڑوں میں اجتماعی چتا کے عنوان سے ایک مضمون شائع کیا جس میں ہوائی اڈے کی تباہی کا احوال بہت محتاط انداز میں بیان کیا گیا تھا۔ اس کی یقینی وجہ یہ تھی کہ اس واقعے کی تشہیر کرنے سے بھارت خود اپنی نااہل سیکیورٹی کو تسلیم کرتا اور اپنے منہ پر خود تماچے مارتا۔ ہندو کے تو خون میں یہی ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا اور ہمیشہ خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کشمیر میں اب 6 لاکھ سے زائد بھارتی فوج کی موجودگی کو بھارت کا صحیح اقدام قرار دینا، جونا گڑھ اور حیدرآباد پر اس لیے قبضہ کرنا کہ وہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے اور کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو نظر انداز کر کے اس وقت کے بھارتی ہندو مہاراجا ہری سنگھ کے الحاق کو وجہ بنا کر قبضہ کرنا بھارتی ذہنیت کی بھرپور اور عمدہ عکاسی کی بہترین مثالیں ہیں۔ شام تک میں ساتھیوں کے گھر بیٹھا رہا اور ہم اس جان لیوا مشن کی تکمیل اور مکمل کامیابی کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ شام کو ان سے رخصت ہو کر میں اور کیسر اکٹھے باہر سڑک تک آئے۔ ہم نے اپنے اپنے سوٹ کیس 2 ٹیکسیوں میں رکھے اور کیسر اپنے گھر اور میں اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہوٹل میں کئی روز پہلے کا کرنل شنکر کا میرے لیے پیغام موجود تھا کہ اسے فوری ملوں۔ دوسری صبح میں نے اس مشن کے متعلق پاکستان جانے والی ڈاک میں مفصل رپورٹ لکھی جس میں یہ بھی لکھا کہ بھارتی حکومت نے اس واقعے کو بالکل دبا دیا ہے اور اس واقعے کے متعلق کسی بھی اخبار میں کوئی خبر شائع نہیں ہوئی۔ اگلے روز ٹرانسمیٹر سے رابطے کے وقت میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا۔ مقررہ وقت پر پاکستان سے رابطہ ہوا تو نمبر 2 نے مختصر جواب دیا کہ گروپ لیڈر اور دونوں ساتھی واپس آ گئے ہیں اور گروپ لیڈر یہاں موجود ہے۔ اس کے بعد مجھے ہدایات کی گئیں کہ تفصیلی رپورٹ ڈاک میں بھیجوں۔ مزید یہ کہ نئے راستے سے ڈاک لانے لے جانے والے میں سے کچھ پکڑے گئے ہیں، اس لیے پہلے راستے سے آنے جانے والے کوریئر سے آئندہ جمعہ کی شام 4 بجے سیم سپاٹ پر ملوں۔ لاہور سے آنے والے کوریئر کہیں نظر آئیں تو ان کے سامنے نہ آؤں کیونکہ وہ دشمن کی حراست میں ہیں۔ کیپٹن ارشد سے ملاقات کے وقت جن ساتھیوں کو ان کوریئر نے دیکھا تھا وہ بھی ان کی نظروں سے بچے۔ پاکستان سے ہمیں ٹرانسمیٹر پر مفصل ہدایات ملتی تھیں اور بھارتی انٹیلیجنس یقیناً اس فریکوینسی پر اسے کیچ کرتی ہوں گی۔ پاکستانی ٹرانسمیٹر کا تو وہ کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے، خطرہ صرف ہمارے ٹرانسمیٹر سے پیغام بھیجتے وقت تھا، لہٰذا ہم اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کے لیے ٹرانسمٹ کرتے تھے۔ اس مختصر وقت میں ہمارے ٹریس ہونے کے کوئی چانس نہیں تھے۔ گورکھپور کے متعلق جو رپورٹس ہمیں آئندہ 2 ماہ میں ملیں انہیں تسلسل کی وجہ سے یہاں لکھ رہا ہوں۔ مختلف ذرائع سے جن میں کرنل شنکر بھی تھا مجھے معلوم ہوا کہ گورکھپور مرکزی شہر ہونے کی وجہ سے اس خفیہ اڈے کو گورکھپور کا اڈا کہا جاتا تھا، حالانکہ یہ گورکھپور سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر مہندوال کے قریب تھا۔ یہ مستند اطلاعات بھی تھیں کہ ہماری کارروائی کی وجہ سے پہاڑ کے اندر موجود تمام لوگ، جہاز، اسلحہ راکھ کا ڈھیر بن گئے تھے۔ اس حادثے کی وجہ جاننے کے لیے اعلیٰ سطح کے کمیشن بنائے گئے لیکن کوئی کمیشن بھی کسی حتمی نتیجے تک نہ پہنچ سکا۔ یہ ہوائی اڈا تباہی کے بعد تقریباً 3 سال بند رہا۔ یہ سب باتیں مجھے بمبئی، نیپال اور پاکستان واپس پہنچنے پر معلوم ہوئیں۔ آئندہ جمعہ کو مجھے پہلے کوریئر سے ملنا تھا۔ میں نے ٹائم آف انڈیا کے اس پرچے کے کئی شمارے خریدے تاکہ پاکستان بھیج سکوں۔ اس مشن کی مفصل رپورٹ بھی تیار کی۔ ہماری غیر موجودگی سے یشونت سے دہلی سے جتنی ڈاک وصول ہوئی تھی اسے بھی دہلی میں رہ جانے والے ساتھیوں نے تیار کر رکھا تھا۔ اس بار ہماری ڈاک کا پیکٹ خاصا بڑا تھا۔ میں جمعرات کو کرنل شنکر سے ملنے گیا۔ حسب معمول اس نے سروسز کلب کے لان میں محفل جما رکھی تھی۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد
میں نے اسے بتایا کہ کاروبار کے سلسلے میں بمبئی گیا ہوا تھا۔ میری دہلی سے غیر حاضری کے دوران اس کا بھیجا ہوا ہوٹل میں پیغام واپسی پر ملا، سو حاضر ہو گیا۔ کرنل شنکر جو اپنی کرسی پر نیم دراز تھا میری بات خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے بات ختم کی تو وہ کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، کیا گورکھپور گئے تھے؟ کرنل شنکر کی زبانی گورکھپور کا سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے حواس پر قابو پانے کی پوری کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ میں ٹکٹکی باندھے کرنل کو دیکھتا رہا۔ یقیناً کرنل بھی میری اس حواس باختگی کو محسوس کر رہا ہوگا۔ اس نے ٹھنڈے پانی کا گلاس میرے سامنے رکھا جسے میں غٹا غٹ پی گیا۔ حواس ذرا بحال ہوئے تو میں نے کرنل شنکر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھی۔ میں نے جب اپنے آپ پر قابو پا لیا تو کہا، میں بمبئی سے واپسی پر گورکھپور بھی گیا تھا کیونکہ مجھے وہاں بھی اپنی چائے متعارف کروانی تھی۔ میں نے اسے جواب تو دے دیا لیکن میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میری اس حالت کو کرنل شنکر گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے سرگوشی میں کہا کہ تم ونود ہو یا نوید، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن جو کام کرو احتیاط اور سوچ سمجھ کر کرو، لیکن میرے لیے تم ونود ہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور اپنے لیے نیا جام بنانے لگا۔ میں اس کی باتیں سن کر پھر بدحواس ہو گیا۔ کرنل نے کہا کہ ایک آفس کے کام کے سلسلے میں اسے گورکھپور جانا پڑا تھا۔ میں نے تمہیں وہاں دیکھا تھا، تمہارے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی تھے، لیکن میں جلدی میں تھا اس لیے جیپ کو روک نہیں سکا۔ میں 2-3 دن وہاں چھاؤنی میں مقیم رہا اور پھر واپس دہلی آ گیا۔ یہ کہہ کر کرنل نے پھر ہنسی مذاق کی باتیں شروع کر دیں اور میں اس غیر متوقع صورتحال پر بے دلی سے اس کا ساتھ دیتا رہا۔ دوران گفتگو کرنل نے میری بدحواسی دور کرنے کے لیے پھر گورکھپور کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ونود، کیا تمہیں معلوم ہے گزشتہ دنوں گورکھپور میں کیا حادثہ پیش آیا؟ تو میں نے نفی میں جواب دیا۔ اس نے بتایا کہ وہاں ایئر فورس کے ایک خفیہ اڈے پر اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے جہازوں، اسلحہ خانوں اور آئل ٹینکس کو بھی آنن فانن اپنی لپیٹ میں لے لیا اور 200 سے زیادہ ایئر فورس کے ملازمین سمیت سب جل کر راکھ ہو گیا۔ اس اڈے پر سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ تخریب کاری کا ذرا بھی امکان نہیں تھا۔ عینی شہادت دینے کے لیے کوئی زندہ نہ بچا، صرف ایک ٹرک جائے حادثہ سے نکل سکا جو 2 سیکیورٹی بیریئر کو توڑتا ہوا ریزیڈنٹل ایریا سے باہر نکل آیا۔ صرف اس کا ڈرائیور اس حادثے کا عینی شاہد تھا لیکن حواس باختگی میں ٹرک پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور ٹرک کھڈ میں لڑھک گیا اور ڈرائیور سمیت جل کر خاک ہو گیا۔ یہ حادثہ یقیناً ایئر فورس کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا۔ یہ کہہ کر کرنل چپ ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، ایک بات ایسی جو اس حادثے کو تخریب ثابت کرتی ہے کہ حادثے کے بعد 2 آدمی گورکھپور میں ہوائی اڈے والی سڑک پر بے ہوش پائے گئے۔ ان کے بیان کے مطابق اسی روز ان کی گاڑیاں پستول دکھا کر چھینی گئیں اور انہیں سروں پر پستول کی ضرب لگا کر بے ہوش کیا گیا تھا۔ وہ دونوں گاڑیاں چھیننے والوں کو اچھی طرح دیکھ نہ سکے۔ ان کے بیانات سے صرف ایک کلو ملا ہے کہ ان میں ایک گورا چٹا لمبے قد کا آدمی تھا۔ کرنل یہ بتا کر چپ ہو گیا اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ غالباً میری پریشانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر اچانک بولا، ونود، کیا عجیب اتفاق نہیں کہ تم بھی گورے چٹے اور لمبے ہو اور حادثے والے دن وہاں موجود بھی تھے؟ میرے لیے اب خاموش رہنا محال تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کرنل صاحب، اگر مجھ پر شک ہے تو پھر مجھے پکڑوا کیوں نہیں دیتے؟ کرنل کھلکھلا کر ہنس پڑا اور بولا، مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ گورے چٹے لمبے آدمی تم نہیں ہو جس کا ذکر دونوں کار مالکان کر رہے ہیں۔ بھارت میں ایسی مشابہت تو ہزاروں لاکھوں میں ہو سکتی ہے۔ میں نے تو محض مذاقاً یہ بات کی تھی۔ ہیڈ کوارٹر میں اس حادثے کی جو رپورٹ آئی ہے، میں نے اس رپورٹ کی بنا پر تمہیں سب واقعہ بتایا ہے۔ ایئر فورس والوں نے تو اپنی نااہلی اور کمزور سیکیورٹی کو چھپانے کے لیے اس حادثے کو ہی چھپا دیا ہے، تمہیں آگاہ کرنے کے لیے یہ تفصیل بتائی ہے۔ اس کے بعد کرنل نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ جب میں نے 2 گھنٹے بعد کرنل سے اجازت چاہی تو اس نے کھڑے ہو کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور مسکراتے ہوئے سرگوشی میں کہا
کہ میں نے تمہیں یہ باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ تمہیں حادثے میں ہونے والے نقصان کا اندازہ ہو جائے۔ کرنل نے پھر اپنا چہرہ میرے کان کے نزدیک کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ گورکھپور نہ جانا اور نہ کسی سے آئندہ اس بات کا ذکر کرنا کہ تم گورکھپور گئے تھے۔ میں کرنل سے رخصت لے کر واپس ہوٹل آ گیا۔ میرے ذہن میں ہلچل مچی ہوئی تھی اور میں رات بھر سو نہ سکا۔ کرنل کی باتوں نے مجھے اب نارمل کر دیا تھا۔ کرنل سے اس یادگار ملاقات کے بعد بھی اکثر ملتا رہا، لیکن گورکھپور کے متعلق پھر کبھی بات نہیں ہوئی۔ اگلا دن جمعے کا تھا۔ میں مقررہ وقت پر ڈاک کا پیکٹ لے کر کوریئر سے ملنے چلا گیا۔ میں بھی مسلح تھا اور میرا ایک ساتھی بھی کور دینے کے لیے میرے ساتھ تھا۔ حاصل شدہ معلومات بھی میں نے ڈاک میں شامل کر دی تھیں۔ مقررہ جگہ پر کوریئر ملا، پیکٹوں کا تبادلہ کیا اور ہدایات کے مطابق نئی جگہ کے متعلق کوریئر کو آگاہ کیا، جس کا اصولی طور پر علم مجھے اور کوریئر کو ہوتا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ آئندہ ملاقات کے لیے وہ اکیلا آیا کرے، اپنے کسی ساتھی کو ساتھ نہ لایا کرے۔ اس کوریئر کو چونکہ میرے ساتھیوں کے متعلق علم نہیں تھا، لہٰذا آئندہ میں نے ہی اس سے ملنے کا پروگرام بنایا اور کور دینے کے لیے ہر بار ساتھی چینج کرنے کا پروگرام بنایا۔ اپنے ساتھیوں کو میں نے بتا دیا تھا کہ اگر کہیں لاہور والے کوریئر نظر آئیں تو ان کی نظر سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ حراست میں ہیں۔ کنر شنکر کا مجھے گورکھپور آئندہ نہ جانے کا مشورہ، ہوائی اڈے کی تفصیل اور محتاط رہنے، اور پھر ٹیکسیوں کے ڈرائیور سے لی گئی تفصیلات، اور پھر لاہور بارڈر پر کوریئر کا پکڑے جانا، پھر ان کوریئر سے پاکستان سے ہمیں محتاط رہنے کی ہدایات ملنا، ان سب باتوں کا جب میں نے ایک لائن میں موازنہ کیا تو میرا ذہن فوراً اس طرف چلا گیا کہ بھارتی انٹیلیجنس ہمیں تلاش کرنے کے لیے سرگرداں ہے، لہٰذا وقت کا تقاضا ہے کہ خود بھی احتیاط سے رہوں اور ساتھیوں کو بھی احتیاط سے رہنے کی ہدایات کروں، اور پھر جو ہماری ضرورت کے علاوہ سامان ہے اسے محفوظ جگہ پر کہیں شفٹ کر دوں۔ لہٰذا اس پوائنٹ پر سوچ کر میں نے ساتھیوں کو آئندہ ہر لحاظ سے محتاط رہنے کا کہہ دیا، اور ساتھیوں کے گھر جو اسلحہ اور دیگر سامان پڑا ہوا تھا اس میں سے ساتھیوں کے لیے ایک ایک پسٹل اور گولیوں کے علاوہ باقی سارا اسلحہ اور سامان میں نے عارف کے گھر رکھوا دیا کہ خدا نہ خواستہ کہیں مشکل بن جائے تو ان کو یہاں سے کچھ نہ ملے جس سے ہم مجرم ثابت ہوں۔ دوسرا، میں نے ساتھیوں کی رہائش تبدیل کرنے کا سوچا، مگر اس سے زیادہ محفوظ مکان نہ ملا تو میں نے فی الحال یہیں ان کا رہنا مناسب سمجھا۔ اتنی اہم معلومات دینے اور محتاط رہ کر کام کرنے پر میں نے دل ہی دل میں کنر شنکر کا شکریہ ادا کیا اور ساتھیوں کو ہر وقت ریڈ الرٹ رہنے کا کہہ دیا، اور جوڈو کراٹے کے ماہر ساتھی کو میں نے اپنے ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لے کر دے دیا تاکہ مشکل پڑنے پر مجھے کور دے سکے۔ اب ہمارے لیے نہ تو کوئی خاص مشن تھا اور نہ ہی پاکستان سے ہمیں کسی مشن کی ہدایات ملی تھیں۔ حالات کے پیش نظر ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ کچھ وقت خاموشی سے گزارا جائے۔ ہماری سرگرمیاں اب صرف ڈاک وصول کرنے، بھیجنے اور ٹرانسمیٹر پر پیغام وصول کرنے تک رہ گئی تھیں۔ میرے ساتھی ہر اتوار رات کو بشیر کے گیراج جاتے اور لڑکوں کو تربیت دیتے۔ موسم گرما شروع ہو کر اپنے جوبن پر آ چکا تھا۔ مئی 1974 میں بھارت نے راجستھان میں پوکھران کے علاقے میں پاکستان کے بارڈر کے قریب زمین دوز ایٹمی دھماکہ کیا۔ بھارت کے اس پہلے ایٹمی دھماکے کو دنیا بھر سے کوریج ملی۔ بھارتی اخبارات نے تو اس دھماکے کی خبروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھارتی نیوکلیائی برتری کی وجہ سے باقاعدہ ڈرانا اور اپنے عظیم بھارت میں ضم ہونے کا مشورہ دے دیا، اور یہ سلسلہ ہفتوں جاری رہا۔ میں اور میرے ساتھی بھی اس بھارتی ایٹمی دھماکے کی وجہ سے پشمردہ ہو گئے تھے۔ ایک دن جب ہم اکٹھے بیٹھے تھے تو ہمارا موضوع اس ایٹمی دھماکے پر تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھارت ایک چھوڑ کر 10 ایٹمی دھماکے کر لے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستانی سائنسدان بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں ہوں گے۔ ماضی کے تاریخی اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ تیز و تند ہوائیں ہمیشہ مغرب کی طرف سے آئی ہیں۔ ہزاروں برس قبل آرین، سکندر اعظم، غزنوی، ابدالی، سلجوقی، تیموری، لودھی، تغلق خاندان، غلمان اور مغل وغیرہ
سب مغرب سے ہی آئے تھے اور پاکستان بھی بھارت کے مغرب میں ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی ماضی کی روایات کو برقرار رکھیں گے۔ میرے ساتھی بھی گیراج میں لڑکوں کو اسی طرح دلاسا دیتے تھے۔ حالات ایک دم پرسکون سمندر کی طرح چل رہے تھے، مگر میری چھٹی حص خطرے کا الارم بجا رہی تھی کہ اس خاموشی کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کسی بہت بڑے طوفان کی آمد ہے۔ اور آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ 6 جون 1974 کا ڈاک لینے اور دینے کا دن تھا۔ کوریئر سے اس بار میں نے آصف علی روڈ پر ایک جوس کی دکان پر ملنے اور ڈاک وصول کرنے کا کہا تھا۔ جوڈو کراٹے کا ماہر ساتھی مجھے کور دے رہا تھا۔ ہماری ڈاک کا پیکٹ بھی اسی کے پاس تھا۔ طے یہ ہوا کہ میں جوس کی دکان پر پہنچ کر ایک جوس آرڈر کروں گا اور میرا ساتھی اس دوران میرے پاس سے گزرتے ہوئے ڈاک کا پیکٹ مجھے تھما دے گا اور آگے بڑھ جائے گا اور 20 قدم دور رہ کر مجھے کور دے گا۔ جو ہی میں جوس والی دکان پر پہنچا اور جوس آرڈر کیا تو اچانک آنن فانن چاروں طرف سے 15 سے زیادہ افراد مجھ پر جھپٹ پڑے اور مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ انہوں نے فوراً میرے ہاتھ مروڑ کر پیچھے باندھ دیے اور میری آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی اور مجھے جیپ میں ڈالا۔ 2 افراد میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور گاڑی تیزی سے چل پڑی۔ یہ ساری کارروائی 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ہو گئی تھی۔ خیر مجھے تو سنبھلنے کا موقع نہ ملا تھا، یقیناً میرا ساتھی بھی اس اچانک صورتحال سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہوگا۔ اس کے پاس ڈاک کا پیکٹ تھا جس کی حفاظت اس کی ذمہ داری تھی اور اس واقعے کی اطلاع بھی اسی نے باقی ساتھیوں کو دینی تھی۔ یہ صرف میرے اندازے تھے جو گاڑی میں سفر کے دوران میں نے لگائے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میرے ساتھیوں کو بھی اسی وقت گرفتار کر لیا گیا ہو۔ گرفتاری کے فوراً بعد میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی اور مجھے کچھ علم نہ تھا کہ میرے ساتھی کی کیا پوزیشن تھی۔ گاڑی تقریباً 1.5 گھنٹہ چلتی رہی۔ اس دوران اس نے کئی قسم کے مختلف موڑ کاٹے اور کئی بار گاڑی چند لمحوں کے لیے رکی بھی۔ یہ غالباً روڈ سگنل پر سرخ بتی کی وجہ سے تھا۔ میں نے گاڑی میں اپنی دونوں طرف بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ غالباً انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں اس بلا وجہ سڑک پر گرفتاری کے خلاف ہائی کورٹ میں جاؤں گا۔ میں ایک معزز کاروباری شخص ہوں اور انہیں یہ کارروائی بہت مہنگی پڑے گی۔ ان دونوں نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا۔ جب میں خاموش نہ ہوا تو اگلی سیٹ پر بیٹھے شخص نے کہا کہ اسے چپ کرواؤ، تو انہوں نے میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ میرے اس انداز سے گرفتاری یقیناً پولیس کی کارروائی نہیں تھی اور نہ ہی آنکھوں پر پٹی باندھنے تک کسی باوردی شخص کو دیکھا تھا۔ مجھے گھیرے میں لینے والے سب سویلین لباس میں تھے۔ جوس کی دکان پر پہنچتے ہی ان کا فوری کارروائی کرنے کا مطلب یہ کہ ان کو میرے اس پروگرام کے بارے میں سب پہلے ہی خبر تھی اور میری شناخت کا بھی انہیں علم ہو گیا تھا۔ کوریئر سے ہر بار ملنے کے بعد دن اور وقت اور جگہ کا تعین میں ہی کرتا تھا، جس کا علم میرے اور کوریئر کے علاوہ کسی کو نہ ہوتا تھا کہ مجھے کہاں کب اور کس جگہ کوریئر سے ملنا ہے۔ حتیٰ کہ میرے ساتھیوں اور مجھے کور دینے والے تک کو علم نہ ہوتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کوریئر نے ہی انہیں بتایا ہے، کیونکہ کوریئر کو 4 بجے سے پہلے ہی وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں جوس کی دکان پر 4:03 بعد پہنچا تھا۔ جہاں میں نے ٹیکسی چھوڑی تھی وہاں سے بھی جوس کی دکان صاف دکھائی دیتی تھی۔ اس وقت بھی کوریئر وہاں موجود نہ تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر کوریئر ہی مجھے دکھائی دیا جس نے میری مخبری کی تھی۔ اگر پکڑنے والوں کو تفتیش سے پتہ چلتا تو وہ مجھے لودھی ہوٹل سے گرفتار کرتے جہاں میں زیادہ تر رہتا تھا۔ میرے منہ میں کپڑا ٹھنسا ہوا تھا، آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی کہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ میرے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے کلائیوں میں درد کی ٹینسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ گاڑی کی سپیڈ 30-35 میل فی گھنٹہ تھی۔ اس حساب سے تقریباً 50 یا 60 میل چلنے کے بعد اچانک گاڑی رک گئی اور مجھے بازوؤں سے کھینچ کر اتارا گیا۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہم دہلی میں ہی ہیں۔ مجھے دھوکہ دینے کے لیے اتنا لمبا گاڑی کو چکر دیا گیا۔ گاڑی سے اتار کر تقریباً 40 قدم تک وہ مجھے دھکیلتے ہوئے لے گئے اور پھر 25 سیڑھیاں اتار کر لوہے کا دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکیل دیا گیا۔ وہاں میری تلاشی لی گئی اور مجھ سے ایک بھرا ہوا پستول اور ایک فل میگزین برآمد ہوئی۔ پستول ملنے کے بعد تو انہوں نے اس بری طرح سے میری تلاشی لی کہ میری پینٹ بھی اتار دی گئی۔
پھر شرٹ اور بوٹ بھی اتار لیے، میرے جسم پر انڈر ویئر اور بنیان رہ گئے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے لانے والوں کا کوئی افسر بھی یہاں موجود ہے جو ان کو جو اشارے کر رہا ہے وہ ویسا ویسا کر رہے ہیں۔ میرا انڈر ویئر بھی نیچے کر کے دیکھ لیا گیا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے فرش پر بٹھا دیا گیا۔